اسلام استخارے کے بارے میں جو تصور دیتا ہے مسلمانوں کو، کیا اس تصور سے ملتی جلتی چیزیں زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی؟ اس کا متبادل ہے استخارہ کوئی؟ مدعا آپ ذہن میں رکھیں جی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں فلاں جگہ، میں فلاں چیز خریدنا چاہتا ہوں، وہ ذہن میں ہو۔ استخارہ کرنے سے ایک مسلمان کو فائدے کیا حاصل ہوتے ہیں؟ میں جو طریقہ استعمال کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں تسبیح لیتا ہوں صحیح، اور اس کو کہیں سے پکڑ لیتا ہوں، اور پکڑنے کے بعد ایک دانے پر کہتا ہوں کہ یہ کر لے، دوسرے پر کہتا ہوں نہ کرے، کر لے، نہ کرے، کر لے، نہ کرے، آخری دانے پر نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، نہت اسٹوڈیو کے پروگرام جادو، جنات اور نظر بد کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام ہوگا استخارے کے موضوع پر۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیسے کیا جاتا ہے؟ استخارے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اور استخارہ چھوڑ دینے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ ان ساری باتوں کو آج ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور کتاب و سنت میں ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ پہلے کی طرح آج بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے معزز مہمان محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا عبدالرحمن زاہد صاحب۔ تو میں اپنے معزز مہمان سے سب سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ شیخ صاحب آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ استخارہ جو ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ استخارے کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، استخارہ اللہ ذوالجلال سے خیر اور بھلائی طلب کرنے کا نام ہے، اور جب اللہ ذوالجلال سے انسان اپنی بھلائی کے لیے، اپنی خیر کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ عمل جو ہے، اس عمل کا نام استخارہ ہے، کہ گویا کہ اپنے مالک سے مشورہ کسی خیر کے کام میں کرنا اور اللہ ذوالجلال سے پھر اس کی رحمت اور اس کا فضل، اس کی تمنا اور آرزو رکھنا، اس کا نام استخارہ ہے۔ اسلام استخارے کے بارے میں جو تصور دیتا ہے مسلمانوں کو، کیا اس تصور سے ملتی جلتی چیزیں زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی؟ اس کا متبادل ہے استخارہ کوئی؟ دیکھیں، حضرت انسان ہمیشہ اس جستجو میں رہا ہے کہ مجھے خیر اور بھلائی اور کثیر جو دنیا کے مفادات ہیں وہ نصیب ہو جائیں، حاصل ہو جائیں، اور خیر کو میں جمع کر لوں اور نقصان سے بچ جاؤں۔ اس کے لیے ہر دور میں اس کے علیحدہ علیحدہ طریقے، ہر مذہب میں اور اسلام سے پہلے جتنے بھی اقوام آئی ہیں ان کے اپنے اپنے انداز تھے۔ صحیح، مثلاً کوئی فال نکال رہا ہے، جی، کوئی پرندوں کے ذریعے، جیسے یہ طوطے وغیرہ لے کر بیٹھے ہیں فٹ پاتھوں پہ، ان کے ذریعے وہ فال نکالتے تھے۔ صحیح، اور کچھ لوگ ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے ٹاس کرتے تھے، کوئی چیز کو پھینکتے تھے، اگر وہ دائیں طرف گری ہے تو ہم کام کریں گے، اگر بائیں طرف گری ہے تو ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ پرندے کو اڑا لیا، پرندے کو اسی طرح پرندے کو اڑایا، وہ اگر دائیں طرف چلا گیا تو پھر کر لیں گے، بائیں طرف گیا تو اس پر ہم رک جائیں گے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا تھا کہ وہ گھر سے نکلتے تھے تو آگے سے کوئی بلیک کلر کی چیز، وہ کتا ہو گیا، بلی ہو گئی، یا اس قسم کا اور کوئی پرندہ، کوئی اس کے سامنے سے گزر گیا ہے تو وہ اس کو منحوس سمجھتے تھے اور واپس آ جاتے تھے کہ ہمارے اس کام میں یا ہمارے اس سفر میں خیر و برکت نہیں ہوگی۔ صحیح، بات رہی، دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے تو سراقہ بن مالک جو پیچھے دوڑا تھا، اس کے سواری کو ٹھیڈا لگا اور وہ گرا۔ صحیح، پھر اس نے تیر نکالا کہ میں آپ کے پیچھا کروں یا نہ کروں، تو اس میں لکھا ہوا تھا حالانکہ نہیں، صحیح، لیکن اس نے کہا کہ میں نے اس کی مخالفت کی ہے، میں پھر
وہی عزم لے کر دوڑا ہوں۔ پھر وہ جو ہے ناکام ہوا، تیسری بار پھر اس نے فال نکالی، تو گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں، عرب کے لوگ ہوں یا اس سے پہلے قومیں ہوں، یہ فعال نکالنا اور قسمت آزمائی کرنا اور خیر کی بھلائی اور کے کاموں میں یا دوسرے کاموں میں وہ اس کو ضروری سمجھتے تھے۔ تو اسلام نے پھر رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پاکیزہ اور ایک مہذب اور ایسا طریقہ وضع فرما دیا کہ جس سے اہل اسلام اللہ ذوالجلال سے اپنی خیر اور بھلائی کو اچھے اور سنہری حروف کے ساتھ وہ مشورہ بھی کر لے اور خیر طلب بھی کر لے۔ پھر اللہ ذوالجلال نے ہمیں استخارہ کی جو دعا رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ نے دی اور ہمیں تعلیم دی ہے، وہ ایک صاف اور شفاف اللہ ذوالجلال نے مسلمانوں کو ایک طریقہ وضع فرمایا ہے۔ استخارہ شاہ صاحب، جب آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے کا نام استخارہ ہے، تو پھر استخارے کا اور توکل کا لگتا ہے کہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جی ہاں، دیکھو استخارہ ایک چیز ہی توقع ہے، اللہ ذوالجلال کی ذات پر توکل اور بھروسہ، وہ یہ کہ اللہ ذوالجلال کو اپنے بندوں کے ساتھ کتنی انس اور کتنی محبت ہے کہ اللہ ذوالجلال نے بے شمار نعمتوں سے اسے نوازا ہے۔ بالکل، وہ ظاہری نعمتیں ہیں یا باطنی نعمتیں ہیں، وہ بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں، ان تمام نعمتوں کو نوازنے کے ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال نے پھر ایک بڑی نعمت اس پر اپنا خاص انعام یہ کیا ہے کہ جب تو مجھ سے خیر طلب کرے گا تو میں اس راستے میں بھی تجھے بھٹکنے نہیں دوں گا، بلکہ میں تیری اس راستے میں بھی، اس معاملے میں بھی رہنمائی کرتے ہوئے تجھے وہ طریقہ جو رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور خیر و برکت میں آپ کے لیے بھلائی ہی بھلائی کا راستہ ہوگا، وہ اللہ ذوالجلال نے۔ اور دوسرا اس میں شیخ یہ ہے کہ اس میں بہت بڑا توکل اور بھروسہ بھی، کہ اللہ کی ذات پر توکل کرنا کہ جو میں کام کرنا چاہتا ہوں اس میں میرے لیے خیر ہے تو وہ مجھے عطا فرما دے، جی، اور اگر میرے لیے خیر نہیں تو میں تجھ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہوں کہ تو اس سے مجھے بچا لے اور میری حفاظت فرما۔ گویا کہ ایک بندے کا اور اپنے رب کے ساتھ تعلق، اس کو قائم کرنا اور تعلق کو مضبوط کرنا، یہ بھی استخارے کی ایک جو ہے کرن ہے اور اس کا ایک ادب اور احترام میں پایا جانے والا ایک عنصر ہے۔ شاہ صاحب، استخارہ آپ نے اس کا یعنی معنی، مفہوم اور اس کی اہمیت بتائی ہے۔ استخارہ کرنے سے ایک مسلمان کو فائدے کیا حاصل ہوتے ہیں؟ مطلب ایک مسلمان کو ہم اگر رغبت دلانا چاہتے ہیں کہ وہ استخارہ کرے اپنے مختلف معاملات میں، تو ہم اس کو ترغیب کیسے دلا سکتے ہیں؟ اس کی فضیلت کیسے لوگوں کے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں استخارے کے حوالے سے؟ دیکھو محترم، ہمارے لیے تو مشعل راہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بے شک، آپ کا طریقہ ہے، آپ کی تعلیم ہے۔ شہابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے گویا کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی صورت ہمیں سکھاتے ہیں، اللہ اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو گویا جس چیز کا، جس علم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہوں، ادب و احترام بتلا رہے ہوں، اس کو کرنا وہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی سے خالی نہیں ہے۔ بے شک، اب رہی بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ ذوالجلال سے ایک کام کا ارادہ کرتا ہے کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں، مثلا شادی کرنی ہے بیٹی کی، بیٹے کی، کوئی کاروباری معاملہ تجارت کے لیے کوئی چیز خریدنی ہے اس نے یا بیچنی ہے، یا کوئی اور بھی معاملات ہیں،
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ ذوالجلال سے مشورہ کرے۔ صحیح۔ تو جب اللہ ذوالجلال سے مشورہ کیا جائے گا تو پھر اللہ ذوالجلال اپنے بندے کو پریشان نہیں ہونے دے گا، بالکل، اور وہ اپنے اس مقصد میں ناکام نہیں ہوگا، پشیمان نہیں ہوگا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مالک سے مشورہ کر لیا کرو۔ صحیح۔ اور دوسری بات اس میں بہت پیاری سی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم ہمیں دی ہے، جی جی، ہمیں ایک راستہ دیا ہے، خیر کا راستہ بتلایا ہے، تو اس میں جب ہم کریں گے اس جذبے کے ساتھ تو پھر وہ ہمارے لیے اس بات میں خیر اور بھلائی ہے۔ بے شک۔ شاید اب استخارہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو لوگ استخارہ کرتے بھی ہیں اور اس کے مسائل سے آگاہ بھی ہیں، وہ صرف زندگی کا کوئی بہت بڑا قدم جب انہوں نے اٹھانا ہو تو اسی کے لیے استخارہ کرتے ہیں۔ جیسے بھی آپ نے ذکر کیا، کوئی کاروبار شروع کرنے لگے ہیں، بیٹے بیٹی کی شادی کرنے لگے ہیں، رشتہ طے کرنے لگے ہیں، تو اتنا کوئی بڑا اہم اور کوئی خاص کام ہو تو اس کے لیے تو استخارہ کرتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو اس طرح استخارے کی تعلیم دینا، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ہمیں ہر کام میں ہی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے، اور ہر معمولی سے معمولی اور عام سے عام کام میں بھی استخارہ کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بارے میں صاف بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی اور صحابہ کو جو تعلیم آپ نے دی ہے جی جی، اس میں بھی اشارہ یہی ہے کہ ہر کام میں تو خیر کے ہر کام میں جی جی، وہ بڑا ہو چھوٹا ہو اللہ سے مشورہ کرنا ہے۔ جی جی، جیسے انسان اپنے بہن بھائیوں سے مشورہ کرتا ہے، اپنے مخلص دوستوں سے مشورہ کرتا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کسی مخلص دوست کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، جی جی، بہن بھائی سے، اپنے استاد محترم سے، یا اپنے ہم اثر لوگوں سے جو دیانتدار ہیں، امانت دار بھی، ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ استخارہ کر لیں، جی جی، اور استخارہ کر لیں تو اس میں اللہ ذوالجلال کے فضل و کرم میں خیر و برکت ہی خیر و برکت ہے آپ کے لیے۔ بے شک، تو اس لیے کوئی بھی کام ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس میں استخارہ کر لینا، اللہ سے مشورہ کر لینا، اس کے لیے خیر طلب کرنا، یہ ایک بہت اچھی عادت ہے اور اس کو اپنانا چاہیے ہر مسلم کو۔ شاہ صاحب، استخارہ خیر اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ صرف کسی حلال اور جائز کام میں ہی یقیناً ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ ایک حرام کام کرنے لگا ہے، کوئی ایک کاروبار ہے ہی حرام ہے مثال کے طور پر، وہ اس کا آغاز کرنے لگا ہے، تو اس کے لیے استخارہ کیا معنی رکھتا ہے پھر؟ محترم، بات یہ ہے کہ جو حرام کام ہے وہ تو ہے ہی حرام۔ جی جی، دیکھو، ایک شراب کا کاروبار وہ کرنا چاہتا ہے، سودی کاروبار کرنا چاہتا ہے، یا کوئی اور ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، تو وہ کہے کہ میں پہلے استخارہ کرتا ہوں کہ میں ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہوں، مجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی، یا یہ تو نہیں ہے۔ جی جی، استخارہ تو خیر کے کام میں نا، جی جی، جائز اور حلال، جائز اور حلال کام میں اللہ سے مشورہ کرنا ہے۔ صحیح، ایک چیز کا اللہ نے حکم ہی دے رکھا ہے کہ تم نے اس کے قریب نہیں جانا، جی جی، یعنی زنا نہیں تم نے کرنا، شراب نہیں تم نے پینی، جوا نہیں کھیلنا، جی جی، اور اسی طرح تم نے جو ہے حرام کاروبار وہ نہیں کرنا، تجارت، شراب کی تجارت تم نے نہیں کرنی۔ جی جی، تو ایک آدمی کہے کہ میں استخارہ کروں، میں نے شراب جو ہے وہ اٹھانی ہے، تو کیا وہ اس میں مجھے بھلائی ہوگی یا فائدہ ہوگا؟ بھائی اس میں کوئی فائدہ، گناہ میں تو ہے ہی، شر ہی شر ہے، اس میں خیر کیسے ہو سکتی شر ہے؟ ہی شر ہے، نہ تو اس میں خیر ہوگی اور نہ ہی خیر طلب کرنے سے اس میں خیر اور بھلائی ہو سکتی، کیونکہ وہ تو اللہ کی نافرمانی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہے، نافرمانی ہے۔ جائز کاموں میں وہ جائز کام چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے، اس میں آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس میں خیر اور بھلائی ہوگی۔ استخارے کا شاہ صاحب مختصر اور آسان انداز میں ذرا طریقہ ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے، استخارہ کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے ناظرین کو سب سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو ذہنی طور پر، قلبی طور پر تیار ہونا چاہیے۔ صحیح،
مثلا جیسے کہ آپ ٹائم ہو گیا ظہر کا، تو آپ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھنے جانا ہے، جی جی عصر کی ہے، مغرب کی، عشاء، یا کوئی بھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ذہنی طور پر تیار ہے نا۔ جی جی اسی طرح کوئی کام کرنا اس نے، جی جی اس پر وہ ذہنی طور پر تیار ہو کہ میں نے اپنے رب سے خیر طلب کرنی، جی جی میں نے اس سے مشورہ کرنا ہے، اور جس مالک سے میں مشورہ کرنے جا رہا ہوں وہ علی کل شیء قدیر ہے، جی، اور میرا سب سے بڑا خیر خواہ بھی خیر وہی خواہ ہے۔ بھی وہ ہے، جی جی سب سے بڑا خیر خواہ اللہ کی ذات ہے نا۔ جی جی تو لہٰذا جس ذات سے میں مشورہ کرنے جا رہا ہوں وہ میرا خیر خواہ بھی ہے، اور مجھے ان کے اصولوں کے مطابق اس سے مشورہ کرنا جو اصول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمائے۔ اب اس میں باوضو ہونا ضروری ہے، صحیح، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استخارہ کرنے سے پہلے فرضی نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل ادا کیے جائیں۔ جی جی تو اب کوئی بھی نماز ہے وہ فرض ہے یا نفل ہی ہے، جی جی اس کے لیے وضو وہ ضروری ہے، بالکل، طہارت، پاکیزگی، جی جی تو اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، اور وہ جس جگہ پر بیٹھ رہا ہے یا نفل ادا کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونا ضروری ہے، جو نماز کی شرائط ہیں۔ نماز کی شرائط ہیں وہ اس میں ہے۔ جی جی اب رہی بات کہ وہ ذہنی طور پر تیار ہے، صحیح، اب ذہن میں ٹھیک ہے میں استخارہ کرنے لگوں، اور الفاظ زبان پر لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کو اس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور نہ ہی اس کا وجود کہیں ملتا ہے۔ نیت کے کوئی الفاظ، ہاں جی، نیت کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے، بالکل، تو اس لیے باوضو ہو اور 2 رکعت نفل ادا کرے، صحیح، جیسے عام نفلی نماز ہم ادا کرتے ہیں، پورے خشوع خضوع کے ساتھ اس کو ادا کرے۔ صحیح، فارغ ہونے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کی تعلیم دی ہے اس کو پڑھے۔ صحیح، اب رہی بات، اگر تو وہ دعا ناظرین میں سے جو استخارہ کرنا چاہتا ہو اسے زبانی یاد ہے تو فابہا، صحیح، اس کو پورے خشوع خضوع کے ساتھ پورا تعلق اپنے مالک سے قائم رکھتے ہوئے اس کے معانی اور مفہوم پر پوری اس کی توجہ ہو، بالکل، اور وہ کرے اور دعا پڑھے، اور اگر اس کو بالفرض وہ یاد نہیں جی جی تو اب کیا کرے، وہ اس نے کام بھی کرنا ہے اور استخارے کی اسے خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے کہ میں کروں، اللہ سے مشورہ کروں، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ کئی کتابیں، ہر کتاب جو اذکار کی کتابیں ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کتابیں ہیں، نماز نبوی ہے یا پیارے رسول کی پیاری دعا ہے یا حسن المسلم، جی جی یا اس طرح جتنی بھی کتب ہیں جی جی ان میں استخارے کی دعا موجود ہے، اس دعا کو اوپر سے دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ صحیح، لیکن ایک بات یاد رہے کہ جہاں حاضل امر کا لفظ آئے جی جی وہاں حاضل امر کہہ کر آگے پڑھنے کے بجائے وہ اپنا مدعا آپ ذہن میں رکھے جی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں فلاں جگہ، یا بیٹے کی شادی فلاں جگہ پہ کرنا چاہتا ہوں، یا میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، میں فلاں چیز خریدنا چاہتا ہوں، جس بھی معاملے کے لیے جو بھی استخارہ کر رہا ہے وہ، ہاں جی وہ ذہن میں ہو، صحیح، اور وہ اس انداز میں اس دعا کو پڑھے۔ صحیح، اب رہی بات کہ وہ کتنی بار کرنا چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ اس انداز سے ایک تو باوضو ہو، پھر 2 رکعت نفل ادا کرے گا، پھر وہ فارغ ہونے کے بعد دعا خشوع خضوع کے ساتھ وہ اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں کرے گا، یعنی وہ پڑھے گا، اور پڑھنے کے بعد اب وہ فارغ ہے، اللہ استخارہ مکمل ہو گیا، مکمل ہے، جی۔ اور یہ طریقہ کار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، استخارے کے لیے کوئی وقت بھی خاص ہے کہ جو نفل 2 پڑھنے ہیں یہ کسی مخصوص وقت میں پڑھنے ہیں یا دن کے کسی بھی حصے میں پڑھے جا سکتے ہیں؟ محترم اس میں یہ ہے، ناظرین اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ جن اوقات میں نفلی عبادت جائز نہیں، جی جی مثلا نفل
ظہر عصر کے بعد جی جی غروب آفتاب تک، مثلا فرض تو پڑھ سکتے ہیں نا، جی جی نفل نہیں ہے، جی یعنی فجر کی نماز کے بعد اور طلوع شمس اس تک آپ نماز استخارے کے 2 رکعت نفل ادا نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اس وقت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جن اوقات میں نفلی عبادت کرنا جائز ہے ان اوقات میں 2 رکعت نفل ادا کریں اور اس کے بعد استخارہ کی دعا کریں۔ لوگوں کے ہاں یہ معروف ہے کہ رات کو سونے سے پہلے استخارہ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد سو جانا ہے، سونا ضروری ہے، اور پھر خواب میں آپ کو کوئی اشارہ ملے گا کہ آپ یہ کام جو کرنے جا رہے ہیں یا آپ نے کرنا ہے چاہیے آپ کو یا نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کیا خواب آنا ضروری ہے یا یہ استخارہ کر کے سو جانا یہ ضروری ہے؟ محترم، اس میں بات یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں، اپنی طرف سے بنا لی ہیں، گھڑ لی ہیں، اور خاص کر کے یہ وہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سے استخارہ کروائیں۔ یہ بہت کام جو ہے مشکل ترین ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو عام انسان کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ ہم آپ کو بتائیں تاکہ لوگوں کی رغبت، لوگوں کا رجحان اس طرف ہو، لوگوں کا ذہن اس طرف مائل ہو۔ جی جی اس کا کوئی تعلق سونا، جی جی اس کا بھی وظیفہ استخارہ کرنے کے بعد سو جائے، پھر خواب آئے گی، کوئی جناب جی اشارہ ہوگا، اس کا سرے سے کوئی ایسا وجود ہی نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ساتھ۔ بات یہ کہ ہم نے اللہ سے مشورہ کر لیا ہے، جی جی اس سے خیر مانگ لی۔ جی جی استخارہ اصل تو دعا ہے، جی جی ہم نے دعا کر لی ہے، جی جی اب اس کی قبولیت تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، اللہ ذوالجلال اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا اس کے کیا معاملات ہیں، لیکن ہم اپنے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے کہ خیر کا جذبہ رکھتے ہوئے اس سے خیر مانگی ہے، اب ہم وہ کام کر لیں۔ دیکھیں دعا کے الفاظ میں بھی اگر بندہ غور کر لے تو اس جی میں یہی ہے کہ یا اللہ اگر یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر یہ حق میں بہتر نہیں ہے میرے تو یا اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرما لے گا بندے کی، اور جو بندے کے حق میں بہتر ہے اگر وہ کام تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا، اگر وہ کام بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا اس سے۔ ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ استخارے کی دعا کی قبولیت کا جو ہے نا وہ نتیجہ یہ نکلے۔ دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں تعلیم دی ہے ہر کام کے لیے، جی جی تو کیا ایک آدمی نے صبح کے ٹائم کام کرنا ہے، جی جی وہ انتظار کرے چلو میں پہلے استخارہ کرتا ہوں پھر سو جاتا ہوں، جی جی پھر کوئی مجھے اشارہ ہوگا تو پھر میں کام کروں؟ ایک مثلا ایک تاجر جی وہ آپ کو فون کرتا، رابطہ کرتا، جی میں آپ سے مال لینا چاہتا ہوں، میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب شریعت ہمیں کیا کہتی ہے کہ 2 رکعت نفل ادا کریں، ٹائم ہے، جی 2 رکعت نفل ادا کریں، ادا کرنے کے بعد وہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین اگر خیر و برکت ہے میرا اس سے پیکج ہو جائے، اور میں اس سے کاروباری معاملے میں جو بھی ڈیل ہوگی اس میں خیر و برکت فرما دے، اور یہ دعا کر کے اللہ دی سپرد کرے۔ اور اس کے لیے سونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، استخارہ خیر اللہ تعالیٰ سے جو مانگنی ہے ہم نے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک کام کے لیے ہم بار بار بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک کام ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرنی ہے، تو کیا استخارہ صرف ایک کام کے لیے ایک بار ہی کیا جا سکتا ہے یا بار بار بھی ہم استخارہ کر سکتے ہیں؟ بار بار بھی ہم استخارہ کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کیا کرتے تھے تو ایک دعا کو 3 بار دہرایا کرتے تھے۔ بے شک، یعنی ایک چیز کو بار بار اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر، مجھے معاف کر، مجھے معاف کر۔ جی جی ٹھیک ہے نا۔ اور اس تناظر میں کہ ہم نے یہ بھی دعا ہے جی تو اس کو ایک بجائے 2 مرتبہ بھی 3 مرتبہ بھی اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، صحیح، اس میں خیر و برکت ہی
دعا ہی کرنی ہے، اللہ سے خیر ہی مانگنا ہے نا، جی جی تو کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہی کر کے بس ٹھیک ہے، نہیں 2 مرتبہ کریں، 3 مرتبہ کریں، تاکہ اللہ ذوالجلال سے اس کا اتنی بار ہی التجا اور دعا کرنا اس کے لیے خیر و برکت ہی خیر و برکت ہے۔ شاہ صاحب، استخارہ جس شخص کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کی، استخارہ وہ خود ہی کرے یا کسی کا استخارہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ اس معاملے میں ناظرین کو اس بات سے آگاہ کروں گا کہ دیکھو، ایک تو تعلق ہوتا ہے استخارے کا، جی آدمی بذات خود اس کو کرے کیونکہ اس نے دعا کرنی ہے، جی جی تو جتنی وہ دل جمی سے اپنے لیے خود دعا کر سکتا ہے دوسرا تو نہیں کر سکتا۔ بالکل مشورہ تو اللہ کی ذات سے کرنا ہے کہ اس میں اگر خیر ہے میرے لیے جی جی تو مجھے یہ عطا فرما، جی اور اگر خیر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر یا اس کو میرے سے دور لے جا۔ جی جی یہ تو اللہ سے دعا کرنی ہے، جی تو لہٰذا اس کو بذات خود ہی استخارہ کرنا چاہیے۔ صحیح ہاں، ایک بات یہ ہے کہ آپ کا گہرا تعلق ہے، مثلاً آپ اپنے بیٹے کے بارے شادی کا یا بیٹی کی شادی کے بارے کوئی معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایک باپ کی حیثیت سے، ایک والدہ کی حیثیت سے وہ اپنی اولاد کے لیے، یہ باپ اپنی اولاد کے لیے یہ تو استخارہ کر سکتا ہے کہ یا اللہ اگر میرے بیٹے کے لیے، میری بیٹی کے لیے اس میں خیر ہے تو وہ ہمارے لیے اس میں رہنمائی کر دیں اور آسانیاں پیدا کر دیں، اور اگر شر ہے تو ہماری اس سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت میں اگر ہمارے لیے بہتر نہیں تو ہمیں بچا لے، جی جی ہمارے بچے کو بچا لے، ہماری بیٹی کو بچا لے۔ تو گویا کہ معاملہ یہ ہے کہ خود استخارہ کرنا چاہیے۔ یہ جو استخارے سینٹر کھلے ہوئے ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ کوئی استخارہ نہیں ہے۔ صحیح، یعنی حقیقت میں استخارے کے نام پر آپ سمجھ لیجئے کہ یہ لوگوں سے پیسے بٹورنے کا ایک دھندا ہے جی جو ان لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، اور حقیقت میں شاید وہ شرعی طور پر استخارہ کرتے بھی نہ ہوں شاید، یعنی وہ کچھ اور ہی یعنی فالیں نکال کر یا غیر شرعی طریقے سے اپنا کام نکال کر اور لوگوں کو بتاتے ہیں، اور لوگ بھی ان سے یعنی اسی طرح ہی پوچھنے کے لیے جاتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی ٹاسک کر کے بتا دیتے ہیں، اور کہ جناب یہ پیر صاحب جو ہیں ہمیں بتا دیں گے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور بلکہ یہ تو غیب کا ان کو یعنی اختیار دینا گویا کہ ہے کہ وہ ہمیں غیب سے جیسے کوئی دیکھ کر بتا دیں گے کہ یہ کام ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ غیر شرعی جو استخارہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اب دیکھیے، بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جن سے یہ استخارہ کراتے ہیں یا بڑی بڑی ان کی ایڈیں آتی ہیں اور میڈیا پر اور ان کے اخباروں میں اشتہارات آتے ہیں کہ استخارہ کرائیں، فون کریں اور ہم آپ کو بتا دیں گے، جی جی یہ عجیب سا طریقہ چل پڑا ہے۔ میری ایک دوست ہے، اس سے ملاقات ہوئی، صحیح، میں نے کہا کہ بھئی یہ جو آپ کام کرتے ہیں استخارہ کا، فون پہ فوراً بتا دیتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جی جی کیونکہ میں کھل کے کہہ دیتا ہوں کہ وہ مسلکاً ذرا دوسری پارٹی کا تھا، صحیح، اور دوست تو ہے، دوست دوست ہی ہوتا ہے۔ جی جی تو میں نے کہا کہ یار سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں بھی بتائیں کیا کرتے ہو۔ کہنے لگا زاہد صاحب کیا بتاؤں، میں جو طریقہ استعمال کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں تسبیح لیتا ہوں صحیح، اور اس کو کہیں سے پکڑ لیتا ہوں، صحیح، اور پکڑنے کے بعد ایک دانے پر کہتا ہوں کہ یہ کر لے، دوسرے پر کہتا ہوں نہ کرے، کر لے نہ کرے، کر لے نہ کرے، آخری دانے پر جہاں لفظ کر لے آ گیا تو اس کو کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے تمہارے لیے اس میں خیر ہے تم کر لو، اور اگر آ گیا بھی نہیں تو اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے نہیں کرنا، بس جی یہ استخارہ میں تو کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسری بات، وہ پھر اس نے مجھے اپنی بات سنائی، اس نے کہا یار جس طرح تو نے مجھ سے پوچھا ہے میں نے بھی ایک دوست سے پوچھا تھا کہ یار تو کیسے کرتا ہے؟ وہ کہتا کہ میں تو ایسے کرتا ہوں جی دیکھو قرآن دازی نبی کی سنت ہے، دیکھو یہ لوگ کس انداز سے اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں، جی جی غلط کام پر مطمئن کر کے لوگوں کے ساتھ
جو ہے ناانصافی بھی کر رہے ہیں اور ظلم بھی کر رہے ہیں صحیح، اور پیسہ بٹور رہے ہیں، جو کہ یہ عارضی فائدہ دنیا کا آخرت میں اس کے لیے صرف دھوکہ اور فراڈ کے ضمن میں آئے گا اور اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آمین۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں قرآن دازی کرتا ہوں۔ صحیح، قرآن دازی کرنا نبیوں کی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم دی ہے۔ وہ دو آدمی کہے، ایک کہے میں اذان کرنی، دوسرا کہتا میں کرنی، تو وہ قرآن داز لے۔ وہ پہلی صاحب میں کھڑے ہونے کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم قرآن دازی کرو گے، تو لہٰذا میں ایسے کرتا ہوں، دو پرچیاں لیتا ہوں، ایک پر لکھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ کام خیر ہوگا، جی اس کے لیے یہ کام شر ہے یا برا ہے، تو وہ میں قرآن دازی کرتا۔ میں پھر کسی بچے کو کہتا ہوں اٹھاؤ، وہ جو پرچی اٹھائے گا میں وہ اس کو بتا دوں گا۔ تو یعنی کہ بے شمار طریقے ہیں ان لوگوں کے۔ دیکھو کچھ لوگ وہ جو لکیریں کھینچتے ہیں، خط کھینچتے ہیں زمین پر، وہ اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ رمل، جی جی رمل کا ایک علم ہے، وہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی کا جو اللہ ذوالجلال نے اسے دے رکھا تھا۔ اب یہ لوگ وہ کرتے ہیں، لکیریں لگائیں اور ان ڈبے بنا دیے، یا ان کو پھر جمع کر کے پھر ان کو تقسیم کر کے پھر وہ جو اس کا رزلٹ آیا وہ کہہ دیتے ہیں جی تم کام کر لو۔ اب دیکھو دو باتیں اس میں، ایک تو وہ پیغمبر کی ذات کو اللہ ذوالجلال نے وہ علم دے رکھا تھا، اس کی تعلیم ہم تک پہنچی نہیں۔ نہیں، یہ واقعی ثابت ہے کہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ رمل کا علم سکھایا؟ جی جی، صحیح، اب وہ اس کا علم ہے، جی وہ تو ہمیں نہیں ہے۔ صحیح، اگر بالفرض ہمیں اس کا علم ہو تو پھر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو ہمیں کچھ اور سبق دے رہی ہے، اس لحاظ سے بھی اس پیغمبر کی اطاعت کرنا یا اس کی اس تبلیغ کو یا اس عمل کو عمل کرنا ہمارے لیے پھر بھی جائز نہیں ہے نا۔ جی جی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے لیے صاف ہے استخارے کی، جی جی تو اس طرف جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ لوگ جو فونوں پہ بتاتے ہیں، یہ ایسے ہی جو ہے نا اندازہ لگا کے غیر شرعی طریقے سے لوگوں کو مطمئن کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی ان پڑھ بیچارے ہیں اور وہ فوراً وہ فیصلہ کر گزرتے ہیں، اور ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بجائے خیر کے اس میں ان کے لیے شارع جو ان کے لیے پریشانی کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ شیخ صاحب، آپ نے استخارے کے حوالے سے ہمارے ناظرین کی شرعی رہنمائی کی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ استخارہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرنے کا دوسرا نام ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا خیر خواہ سب سے بڑا ہمارا خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو ہمیں اپنے ہر کام میں، وہ کام کوئی بڑا ہو یا کوئی معمولی نوعیت کا کام ہو، ہر کام میں ہمیں اللہ رب العزت سے خیر طلب کرنی ہے، اور یہ طریقہ جو شرعی ہم نے سیکھا ہے، مسنون طریقہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، ہمیں اسی کو ہی اپنانا ہے۔ اور معاشرے میں یہ استخارے کے نام پر یہ پیروں فقیروں کا جو دھندا اور کاروبار شروع ہو چکا ہے، ہم نے اس سے خود کو بھی بچانا ہے، اپنا ایمان بھی بچانا ہے اور اپنے پیسے بھی بچانے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقہ شریعت کا جو بتایا ہوا ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔